لله رب العالمين الذي استغنى في حمده عن الحامدين وأنزل القرآن تبيانا لكل شيء عند العارفين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد الذي استغنى بصلاة الله عن صلاة المصلين واختص بإرضاء رب العالمين الذي بلغ إلينا ما أنزل عليه من القرآن وبين لنا ما نزل عليه بتبيان وكان خلقه القرآن وتحدى بالفرقان وعجز عن معارضته الإنس والجان وهو خليل الله وحبيب الرحمن لواؤه فوق كل لواء يوم الدين قائد الأنبياء والمرسلين إمام الأولين والآخرين شفيع الصالحين والمذنبين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الكاملين الراشدين وأزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين وعلى سائر أولياء أمته وعلماء ملته أجمعين أما بعد فقد قال الله تعالى كما ورد في سورة الكوثر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم کریم السجایا جمیل الشیم نبی البرایا شفیع الامم امام رسول پیشوائے سبیل امین خدا محبت جبرائیل کلیمے کے چرخے فلک تور اوست ہما نورہا پرتوے نور اوست یتیمے کے نا کردہ قرآن درست کتب خانہ چند ملت بشست چے نعت پسندیدہ گویم ترا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چے نعت پسندیدہ گویم ترا علیک السلام اے نبی الورا خالق کائنات جل جلالہ کی حمد ثنا نبی مہربان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ گوہر بار میں درود و سلام کا نذرانہ عرض کرنے کے بعد عزیزان گرامی قدر آج کا یہ پر نور اجتماع بسلسلہ شب داری شب قدر انعقاد پذیر ہے اور یقیناً آپ احباب کا ذوق و شوق لائق صد تحسین ہے آپ کی اس مسجد کے جملہ منتظمین محتممین جنہوں نے اس خوبصورت پروگرام کا انعقاد کیا ہے میں ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں اور شکریہ بھی ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے مجھنا چیز کو یہاں مدعو فرمایا اور قرآن و سنت کا پیغام آپ احباب تک پہنچانے کا ایک موقع فراہم کیا اللہ تعالی ہم سب کو قرآن و سنت کا فہم عطا فرمائے عزیزان من اس پروگرام کے لیے جو اشتہارات شائع کیے گئے ہیں ان میں اس محفل کا جو عنوان تحریر کیا گیا ہے وہ ہے
عظمت قرآن و عظمت صاحب قرآن، میں نے محفل کے عنوان کو ہی تقریر کا موضوع بنایا ہے۔ یہ موضوع اپنی نوعیت کے اعتبار سے بڑا وسیع ہے، اور اگر کہا جائے کہ یہ اصل میں دو موضوع ہیں تو یہ بجا ہے، لیکن میں کوشش کروں گا کہ ان دونوں موضوعات کو یکجہت کرتے ہوئے دونوں کے ضمن میں کچھ معروضات آپ کی گوش گزار کروں۔ میری تقریر میں ہمیشہ سے یہ عیب رہا ہے کہ یہ تھوڑی سی ثقیل ہوتی ہے، تھوڑی سی مشکل ہو جاتی ہے۔ اس لیے ابتدا میں آپ تمام احباب سے میں گزارش کروں گا کہ پوری توجہ اور انہماک کے ساتھ گفتگو کو سماعت فرمائیں۔ تقریر مقدمات پر مشتمل ہوگی، ایک مقدمہ دوسرے مقدمے سے جڑا ہوا ہوگا۔ اگر ایک مقدمے کی سمجھ نہ آئی تو دوسرے مقدمے کو سمجھنا مشکل ہوگا، اور جب مقدمات کو ملا کر نتیجہ نکالا جائے گا تو انشاءاللہ العزیز آپ کو سارے معاملے کی سمجھ آ جائے گی۔ اور دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو عجب چیز ہے لذت آشنائی۔ قرآن مجید کی ان آیات مقدسہ کے تفسیری نکات کی روشنی میں قرآن مجید کی جس مفہوم کی طرف میں آپ کی فکر کو منتقل کرنا چاہتا ہوں، اگر آپ اسے کما حق کو سمجھ پائے تو انشاءاللہ العزیز اس موضوع پر یہ خطاب وافی و شافی ہوگا۔ عظمت قرآن مجید سے آج کی گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ اس حصے میں ہم قرآن مجید کے عمومی تعارف کے ضمن میں اس کی عظمت پر گفتگو کریں گے۔ لفظ قرآن یہ اس کتاب لا ریب کا سب سے زیادہ مشہور و معروف اور ذاتی نام ہے۔ قرآن کا لغوی معنی کیا ہے؟ یہ لفظ قرأ یقرأ قرأن سے بنا ہے، جس کا معنی ہوتا ہے پڑھنا۔ کیا معنی ہے؟ پڑھنا۔ اور یہ مصدر ہے۔ اگر کوئی انگریزی دان بیٹھا ہوا ہے تو اس کے لیے گزارش یہ ہے کہ یہ انفینیٹیو ہے۔ انفینیٹیو سے مراد یہ ہے کہ ہر وہ لفظ کسی بھی زبان کا جس کے اردو ترجمے کے آخر میں نون الف نہ آتا ہے، جیسے کھانا پینا، سونا جاگنا، اٹھنا بیٹھنا، رونا دھونا، یہ تمام الفاظ مصدر ہیں، انفینیٹیو ہے۔ اسی طرح پڑھنا یہ بھی مصدر ہے، اور قرآن کا معنی ہے پڑھنا۔ ان علینا جمعہ و قرآنہ، قرآن مجید نے اس آیت میں لفظ قرآن کو مصدر کے معنی میں استعمال کیا ہے کہ بے شک ہمارے ہی ذمہ کرم پر ہے اس قرآن مجید کو جمع کرنا اور اس کا پڑھنا۔ اب مصدر جو ہے یہ کبھی مبنی للفاعل ہوتی ہے، کبھی مبنی للمفعول ہوتی ہے۔ مصدر کبھی فاعل کے معنی میں ہوتی ہے اور کبھی مفعول کے معنی میں ہوتی ہے۔ یہاں یہ جو مصدر ہے یہ مفعول کے معنی پر ہے، جیسے کتاب مکتوب کے معنی میں ہوتی ہے۔ کتاب کا معنی ہے لکھنا، اور کتاب اصل میں تو لکھی جا چکی چیز ہے، اس پر لکھنے کا کام تو ہو چکا ہے، تو کتاب بول کر مکتوب مراد لیا جاتا ہے جس کو لکھا جا چکا ہے۔ اسی طرح قرآن بول کر مقروء مراد لیا جاتا ہے، یعنی پڑھی جانے والی کتاب۔ تو قرآن کا معنی پڑھنا نہیں ہوگا بلکہ مرادی معنی ہوگا پڑھی جانے والی کتاب۔ آپ احباب نے یہ سنا ہوگا کہ قرآن کا معنی ہے دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب۔ یہ معنی کہاں سے آ گیا؟ عربی زبان کا یہ اعجاز ہے کہ اس میں ہر لفظ کا ایک وزن ہوتا ہے، اور اس وزن کا کوئی خصوصی معنی بھی موجود ہوتا ہے، اور جب تک اس وزن کے خصوصی معنی کو اس لفظ کے لغوی معنی کے ساتھ شامل نہ کر لیا جائے تب تک اس لفظ کا جو حقیقی معنی ہے وہ واضح نہیں ہوتا۔ یہ جو لفظ قرآن ہے یہ فعلان کے وزن پر ہے۔ جب تک اس کے وزن کے خصوصی معنی کو ایڈیشنل میننگ کے طور پر ساتھ اٹیچ نہ کیا جائے تو قرآن کا معنی مکمل نہیں ہوتا۔
اب یہ جو وزن ہے فعلان، یہ اسم اعلیٰ کا وزن ہے، اور اس وزن کی خصوصیت یہ ہے کہ عربی کا کوئی بھی لفظ جب اس وزن پر آتا ہے تو اس کے معنی کے اندر دوام، استمرار، تسلسل، ہمیشگی اور کانسٹنسی پائی جاتی ہے، کہ وہ معنی تسلسل کے ساتھ وقوع پذیر ہوتا ہے، لگاتار جاری رہتا ہے۔ اب اس وزن کے خصوصی معنی کو ساتھ شامل کر لیا جائے تو قرآن کا معنی ہوگا لگاتار پڑھی جانے والی کتاب، مسلسل پڑھی جانے والی کتاب، بار بار پڑھی جانے والی کتاب، کانسٹنسی کے ساتھ پڑھی جانے والی کتاب۔ تو اب آپ کو پتا چلا کہ لغوی معنی کے ساتھ وزن کے معنی کو شامل کیا تو اس کا معنی مکمل ہوا سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب۔ لیکن کیا یہ حقیقت ہے کہ دنیا میں صرف ایک ہی کتاب قرآن ہے جو سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب ہو؟ کیا اس کے علاوہ دوسری کوئی ایسی کتاب نہیں جو دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جاتی ہے؟ ایسا نہیں ہے۔ دنیا میں بے شمار کتابیں ایسی ہیں جو ہزاروں سالوں سے لا تعداد مرتبہ پڑھی جا رہی ہیں۔ مثال کے طور پر بائبل ہے، وہ ہزاروں سالوں سے مسلسل پڑھی جا رہی ہے۔ جینیسس ہے، صدیوں سے پڑھی جا رہی ہے۔ ایکسوڈس صدیوں سے پڑھی جا رہی ہے۔ لیویٹیکس، نمبرز، ڈیوٹرونومی، ساری کتابیں، کیتھوبیم، نویم، تالمود، مدراشیم، ساری کتابیں صدیوں سے پڑھی جا رہی ہیں۔ اسی طرح بدھ مت مذہب کی مذہبی کتاب تری پتاکا ہزاروں سال سے پڑھی جا رہی ہے۔ ہندوؤں کے وید، ان کی بھگوت گیتا، ان کی رامائن، اور اسی طرح ارتھ شاستر جو سیاست کی کتاب ہے ہزاروں سالوں سے پڑھی جا رہی ہے۔ دیوان غالب کتنے عرصے سے 100 سال سے زائد عرصہ ہو گیا ہے، وہ تمام ممالک جن میں اردو بولی سمجھی جاتی ہے ان میں پڑھا جا رہا ہے۔ اقبالیات ساری اردو سپیکنگ کنٹریز میں پڑھی جا رہی ہے۔ ڈیس کیپٹل جو کارل مارکس کی کتاب ہے سرمایہ کاری پر لکھی گئی، وہ عرصہ دراز سے ساری دنیا میں پڑھی جاتی ہے۔ گسٹ کامٹے کی معاشیات کے اوپر، عمرانیات کے اوپر لکھی جانے والی کتابیں ساری دنیا میں پڑھی جاتی ہے۔ مولانا روم کی مثنوی صدیوں سے پوری دنیا میں پڑھی جا رہی ہے۔ تو ایسی ہزاروں کتابیں ہیں جو ہزاروں سالوں سے بار بار اور لگاتار پڑھی جا رہی ہے۔ تو کیا ہر وہ کتاب جو سینکڑوں ہزاروں سالوں سے تسلسل کے ساتھ بار بار پڑھی جا رہی ہے اس کو لغوی معنی کے اعتبار سے قرآن کہنا درست ہوگا؟ درست ہوگا۔ اس لیے کہ دنیا کے اندر یہ کوئی اصول نہیں کہ ایک کتاب کا نام کسی دوسری کتاب کو نہیں دیا جا سکتا۔ آپ میں سے ہو سکتا ہے کسی کے علم میں ہو کہ جو مولانا روم کی مثنوی ہے اس کے سر ورق پر پہلے ہی جو ٹائٹل پیج ہے اس کے اوپر لکھا ہوا ہے ہست قرآن در زبان فارسی، کہ یہ فارسی زبان میں قرآن ہے۔ تو مثنوی کو قرآن نہیں کہا گیا چونکہ وہ فارسی میں سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب ہے، اس لیے اس کو قرآن کہا گیا ہے۔ تو ایک کتاب کا نام کسی بھی دوسری کتاب کو دیا جا سکتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک آدمی اردو زبان کا شاعر ہے، وہ شاعری میں اپنے لیے غالب کا تخلص اختیار کرتا ہے اور وہ اپنا شعری مجموعہ تیار کرتا ہے، تو وہ اپنے اس دیوان کا نام دیوان غالب رکھ سکتا ہے۔ کوئی شخص یہ نہیں کہے گا کہ اس سے غالب کا استحقاق مجروح ہوا۔ ایک آدمی اگر سرمایہ کاری کا استاد ہے اور وہ جرمن زبان میں سرمایہ کاری پر کوئی کتاب لکھنا چاہتا ہے تو کتاب لکھ کر اس کا نام ڈیس کیپٹل رکھ سکتا ہے۔ کوئی شخص یہ نہیں کہے گا کہ اس سے کارل مارکس کا استحقاق مجروح ہوا ہے۔ تو پتہ چلا کہ دنیا کی کسی بھی کتاب کو کسی بھی دوسری کتاب کا نام دیا جا سکتا ہے۔ اسی اصول کے مطابق قرآن بھی دنیا کی بہت زیادہ پڑھنے جانے والی کتابوں کو یہ نام دیا جا سکتا ہے، اس لیے کہ ہم اس وقت جس کتاب کی بات کر رہے ہیں اس کا نام قرآن ہے ہی نہیں، اس کا نام قرآن نہیں ہے، اس کا اصلی نام ہے القرآن۔ کیا ہے؟ القرآن۔ اب اس پر جو الف لام داخل ہو گیا ہے وہ کس لیے ہے؟
عربی کے اندر کسی نکرہ اسم کو کسی کامن ناؤن کو پراپر ناؤن میں کنورٹ کرنے کے لیے، نکرہ کو معرفہ بنانے کے لیے اس پر الف لام داخل کیا جاتا ہے، اور انگریزی میں یہ سہولت دی کا لفظ استعمال کر کے حاصل کی جاتی ہے، لیکن اردو میں کوئی ایسا لفظ موجود نہیں جو نکرہ کو معرفہ بنانے کے لیے استعمال کیا جائے۔ اب جو قرآن تھا وہ نکرہ تھا، وہ کسی بھی کتاب کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے، لیکن القرآن یہ معرفہ ہے، یہ علم ہے، یہ نام دنیا کی کسی دوسری کتاب کو نہیں دیا جا سکتا، اور قرآن مجید کا اصل نام القرآن ہی ہے۔ اور پھر جس عظمت و شان کے ساتھ دنیا میں یہ کتاب پڑھی جاتی ہے، اس انداز سے دنیا کی دوسری کوئی کتاب نہیں پڑھی جاتی۔ میں نے پہلے کتابوں کے نام لیے ہیں جو ہزاروں سالوں سے پڑھی جا رہی ہیں، لیکن اب دیکھتے ہیں، موازنہ کرتے ہیں کہ ان کے پڑھے جانے میں اور قرآن کے پڑھے جانے میں کیا فرق ہے۔ دیکھیے، جدید دور ہے، انٹرنیٹ کی سہولت موجود ہے، آپ گوگل کیجئے، نیٹ پر ریسرچ کیجئے، دنیا کے انتہائی مشرقی حصے میں ایک ملک ہے جس کا نام ہے فیجی۔ اس کے قریب سے انٹرنیشنل ڈیٹ لائن گزرتی ہے، ایک ایسا خطہ ہے جہاں سے تاریخ کا آغاز ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر آج 17 اپریل 2023 ہے، تو 17 اپریل 2023 یہ تاریخ قرۂ ارض پر سب سے پہلے فیجی میں آئی تھی۔ فیجی سے پہلے کسی ملک میں یہ تاریخ نہیں تھی۔ تو فیجی وہ ملک ہے جہاں سے تاریخ کا آغاز ہوتا ہے، دن کا آغاز ہوتا ہے۔ وہاں پر لاکھوں کی تعداد میں مسلمان موجود ہیں، مسجدیں موجود ہیں، مدرسے موجود ہیں، خانقاہیں موجود ہیں۔ جب وہاں فجر کی اذان ہوتی ہے اور تاریخ کا آغاز ہوتا ہے تو مساجد کے اندر اذانیں دی جاتی ہیں، اس کے بعد وہاں کے مسلمان قرآن خوانی میں مشغول ہو جاتے ہیں، اور پھر فجر کی نماز پڑھی جاتی ہے، اور جماعت کے اندر امام صاحب قرآن مجید کی تلاوت کا آغاز کرتے ہیں۔ اس کے بعد مساجد کے اندر مسلمان، پھر گھروں میں خواتین، اور پھر مدرسوں کے اندر بچے سارا دن قرآن مجید کی تلاوت کے اندر مصروف رہتے ہیں، اور جو ہی تاریخ کا آغاز ہوتا ہے تو فیجی کے مسلمان قرآن مجید کی تلاوت سے اس دن کا آغاز کر دیتے ہیں۔ جب فیجی میں فجر کی نماز کا وقت ختم ہو جاتا ہے تو آسٹریلیا میں فجر کی نماز کا وقت شروع ہو جاتا ہے، اور وہاں لاکھوں کی تعداد میں مسلمان موجود ہیں۔ وہاں بھی اذانیں کہی جاتی ہیں، جماعتیں قائم کی جاتی ہیں، فجر کی نماز میں ہی قرآن مجید کی تلاوت کا آغاز ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد گھروں میں، بازاروں میں، مسجدوں میں، خانقاہوں میں، مدرسوں میں قرآن مجید کی تلاوت کا آغاز ہو جاتا ہے۔ جب آسٹریلیا میں فجر کی نماز کا وقت ختم ہو جاتا ہے تو انڈونیشیا میں فجر کی نماز کا وقت شروع ہو جاتا ہے، اور وہ ایک مسلم کنٹری ہے، وہاں پر بھی اسی طرح لاکھوں کروڑوں مسلمان فجر کی اذان کے ساتھ ہی قرآن مجید کی تلاوت میں مشغول ہو جاتے ہیں۔ جب انڈونیشیا میں فجر کی نماز کا وقت ختم ہوتا ہے تو جاوا اور سماٹرا میں، اور اس کے بعد پھر ملائیشیا میں فجر کی نماز کا وقت شروع ہو جاتا ہے، اور وہاں کے کروڑوں مسلمان قرآن مجید کی تلاوت میں مشغول ہو جاتے ہیں۔ جب ملائیشیا میں فجر کی نماز کا وقت ختم ہوتا ہے تو بنگلہ دیش میں فجر کی نماز کا وقت شروع ہو جاتا ہے، اور وہاں کے کروڑوں مسلمان فجر کی نماز کے ساتھ ہی قرآن مجید کی تلاوت کا آغاز کر دیتے ہیں۔ جب بنگلہ دیش میں فجر کی نماز کا وقت ختم ہوتا ہے تو پاکستان اور ہندوستان کے جزوی علاقوں میں فجر کی نماز کا وقت داخل ہو رہا ہوتا ہے، اور یہاں پھر اذانیں پڑھی جاتی ہیں اور نمازوں کے اندر قرآن مجید کی تلاوت کا آغاز ہو جاتا ہے۔ جس وقت ہم پاکستان کے اندر فجر کی نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں اس وقت فیجی کے اندر ظہر کی نماز کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ جہاں سے تاریخ کا آغاز ہوا تھا اور دن کا آغاز ہوا تھا، اب وہاں ظہر کی نماز کا وقت شروع ہو گیا، اور جس وقت آگے بڑھتے ہوئے مصر کے اندر فجر کی نماز کا وقت داخل ہوتا ہے تو فیجی میں عصر کی نماز کا وقت شروع ہو جاتا ہے، اور جب لیبیا اور الجزائر میں فجر کی نماز کا وقت شروع ہوتا ہے تو فیجی میں مغرب کی نماز کا وقت ہو جاتا ہے،
اور جب مغرب میں پہنچ کر مراکش کے اندر فجر کی نماز کا وقت شروع ہوتا ہے تو فیجی میں عشاء کی نماز کا وقت شروع ہو جاتا ہے، اور درمیان کے جو اسلامی ممالک ہیں ان میں باقی 3 نمازوں کے اوقات بدل رہے ہوتے ہیں۔ گویا کہ قرآن مجید کی تلاوت ایک ایسا تسلسل کے ساتھ جاری رہنے والا عمل ہے کہ اس عظمت و شان کے ساتھ جس انداز سے پورے قرۂ ارض پر 24 گھنٹے کی ہر ایک ساعت میں منظم انداز میں قرآن مجید کی تلاوت کی جا رہی ہوتی ہے، یہ عظمت و شان دنیا کی دوسری کسی کتاب کو حاصل نہیں ہے۔ گویا کہ تلاوت قرآن مجید نور کا ایک ایسا حالہ ہے جو 24 گھنٹے اس قرۂ ارض کے گرد گھومتا رہتا ہے، اور تلاوت کے اس تسلسل کے اندر کبھی کوئی انقطاع پیدا نہیں ہوتا، اور یہی ہے القرآن کی شان کہ جس انداز سے یہ کتاب دنیا میں تسلسل کے ساتھ پڑھی جا رہی ہے، اس انداز سے دنیا کی دوسری کوئی کتاب نہیں پڑھی جا رہی۔ یہ قرآن مجید کا ایک عمومی تعارف بھی ہے اور اس کی ایک عظمت بھی ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے۔ یہ ہے اس کی تلاوت کے اعتبار سے اس کی ایک عظمت، لیکن قرآن مجید جن علوم و فنون پر مشتمل ہے، جن فلسفوں کا مجموعہ ہے، جس وسیع و عریض نظام زندگی و بندگی کو عطا کرنے کے لیے آیا ہے، وہ تو لامحدود ایک سلسلہ ہے، وہ ایک پورا جہان ہے۔ ہماری جو نیچرل سائنسز ہیں، سوشل سائنسز ہیں، جتنے بھی علوم و فنون ہیں، وہ سب کے سب اس قرآن مجید کے اندر موجود ہیں۔ علم کائنات جسے کاسمالوجی کہتے ہیں، اسی قرآن مجید کے اندر موجود ہے۔ علم فلکیات جسے آسٹرونومی کہتے ہیں، اسی قرآن مجید کے اندر موجود ہے۔ علم طبعیات جسے فزکس کہتے ہیں، اسی قرآن مجید کے اندر موجود ہے۔ علم حیاتیات جسے بایولوجی کہتے ہیں، وہ اسی قرآن مجید کے اندر موجود ہے۔ علم نفسیات جسے سائیکالوجی کہتے ہیں، وہ اسی قرآن مجید کے اندر موجود ہے۔ علم توالد جسے ایمبریالوجی کہتے ہیں، وہ اسی قرآن مجید کے اندر موجود ہے۔ علم زراعت جسے ایگریکلچر کہتے ہیں، وہ اسی قرآن مجید کے اندر موجود ہے۔ گویا کہ حیوانات کا علم ہو، زیالوجی ہو، باٹنی ہو، انجینئرنگ ہو، ٹریڈ مارکنگ ہو، دنیا کا کوئی ایسا علم نہیں جس کی بنیاد اس قرآن مجید کے اندر موجود نہ ہو۔ اس کا اپنا کرمنل لا ہے، اس کا اپنا سول لا ہے، اس کا اپنا لا آف سکسیشن ہے، اس کا اپنا لا آف ایویڈنس ہے، اس کا اپنا ایک پروسیجرل لا ہے، اس کا اپنا ایک پولیٹیکو سوشو اکنامک سسٹم ہے، اس کا اپنا سیاسیات کا نظام ہے، اس کا اپنا عمرانیات کا نظام ہے، اس کا اپنا اقتصادیات کا نظام ہے، اس کا اپنا عدالتی اور تعزیراتی نظام ہے۔ This is the only book on the earth which has legislated almost about every aspect of human's life. انسانی زندگی کے تمام پہلوؤں کے متعلق قانون سازی کرنے والی زمین پر یہ اکلوتی کتاب ہے، اور اس کتاب کا اپنے صاحب کتاب کے ساتھ کیا تعلق و رشتہ ہے۔ اب ہم تقریر کے دوسرے حصے کی طرف موو کر رہے ہیں کہ اتنی عظیم الشان کتاب کہ جو کل کائنات کے علوم و فنون پر محیط ہے، اور جس کا دن بھی دن ہے اور رات بھی دن ہے، جس پر کبھی کوئی فرسودگی نہیں چھائے گی۔ هو المسک ما کررتہ یتدبع، کستوری کو ہاتھ میں لے کر جتنا گھستے چلے جائیں اس کی مہک اتنی پھیلتی جاتی ہے، لیکن کستوری پر تو وقت آ سکتا ہے کہ وہ گھستے گھستے مٹ جائے، لیکن قرآن پر کبھی وہ وقت نہیں آئے گا کہ کوئی شخص یہ کہے کہ قرآن جو دینا چاہتا تھا وہ دے دیا ہے۔ اب قرآن پاک کے پاس انسانوں کو دینے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ ہر جدید دور کے آغاز میں اور اختتام میں دنیا بھر کے علوم و فنون کے ماہرین جب بھی اس بحر بے کناں میں غوطہ زنی کریں گے تو علم و حکمت کے نئے نئے موتی دریافت کرتے رہیں گے، اور قرآن مجید ہر شخص کی تشنگی کو بجھاتا رہے گا اور اس پر کبھی کوئی فرسودگی نہیں چھائے گی۔ اب اس عظیم الشان کتاب کا اپنے صاحب کتاب کے ساتھ کیا تعلق ہے جس پر یہ عظیم الشان کتاب نازل ہوئی ہے، اس کی ہستی سے ریلیٹڈ اس کا اس کے ساتھ ربط اور تعلق کیا بنتا ہے، اس تعلق کو خود قرآن مجید بیان کرتا ہے۔
قرآن مجید کہتا ہے لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین منفکین حتی تأتیہم البینہ، کہ یہ جو کتابی مشرک ہیں، کافر ہیں، جو کتابی کافر ہیں اور مشرک ہیں، یہ کبھی بھی اپنے دین سے دستبردار نہ ہوتے اگر ان کے پاس بینہ نہ آ جاتا۔ بینہ کون ہے؟ وہ واضح دلیل کون ہے؟ فرمایا رسول من اللہ، وہ بینہ اللہ کا رسول ہے، وہ ذات ہے جسے ہم نے اپنی دلیل بنا کر بھیجا ہے، وہ خدا تعالیٰ کا معجزہ ہے جس کے ذریعے اس نے بندوں کو راہ ہدایت دکھائی ہے، وہ اللہ کا رسول ہے۔ یتلو صحفا مطہرہ، جو پاکیزہ صحیفوں کی تلاوت کرتا ہے، فیہا کتب قیمہ، کہ ان پاکیزہ صحیفوں کے اندر قیمتی تحریریں ہیں، یعنی قرآن مجید کی آیات ہیں۔ اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ قرآن مجید نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رب تعالیٰ کا معجزہ قرار دیا ہے، کہ رب تعالیٰ اگر دعویٰ ہے تو اس کی دلیل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، اور قرآن مجید یعنی وہ صحف مطہرہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معجزہ ہے، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خدا تعالیٰ کا معجزہ ہے، اور یہ کتاب مبین جس کا ابھی ہم ذکر کر رہے ہیں یہ عظمتوں والی کتاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معجزہ ہے۔ یعنی اگر لا الہ الا اللہ دعویٰ ہے تو محمد الرسول اللہ اس کی دلیل ہے، اور اگر محمد الرسول اللہ دعویٰ ہے تو کتاب لا ریب اس کی دلیل ہے۔ تو اس کتاب کا صاحب کتاب کے ساتھ تعلق کیا ہوا کہ یہ صاحب کتاب کے لیے معجزے کی حیثیت رکھتا ہے۔ کیا ہے؟ معجزے کی حیثیت رکھتا ہے۔ اب اس کتاب کی معجزانہ شان کیا ہے؟ یہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے، اس کی جو معجزاتی شان و عظمت ہے وہ کیا ہے؟ دیکھیے، اللہ تعالیٰ نے تمام نبیوں کو معجزات عطا فرمائے، لیکن ہر نبی نے ایسے معجزات دکھائے جو اس کی امت کی فیلڈ کا کام نہیں تھا۔ مثال کے طور پر موسیٰ علیہ السلام نے بغل میں ہاتھ دبایا، جب باہر نکالا تو وہ سورج کی طرح چمک رہا تھا۔ اب جو ان کی قوم ہے بنی اسرائیل، یہ وہ کام تو نہیں کرتے، ان کی تو اس کام میں کوئی پریکٹس نہیں ہے۔ ان کو اگر ایکسپیرینس ہے تو عمارتیں بنانے کا ایکسپیرینس ہے، بڑی بڑی بلڈنگیں کھڑی کرنے کا ایکسپیرینس ہے، وہ آرکیٹیکچر ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے ان کے سامنے کوئی عمارت کھڑی کر کے معجزہ نہیں بنایا، بلکہ ان کے سامنے پانی پر ڈنڈا مارا اور پانی پھٹ گیا اور اس میں سے راستے نکل آئے۔ اب بنی اسرائیل کے لیے یہ کوئی پریکٹسنگ کام نہیں ہے، وہ روزانہ اس کی پریکٹس نہیں کرتے۔ اب سلیمان علیہ السلام نے اپنی قوم کو جو معجزہ دکھایا وہ کیا تھا کہ وہ ہوا کے دوش پر سوار ہوتے ہیں، ہوا ان کے تخت کو اڑا کر لے جاتی ہے۔ اب قوم یہ کام نہیں کرتی، قوم یہ کہہ سکتی ہے کہ نبی تو ایسا کام کر کے دکھا رہا ہے کہ وہ ہماری فیلڈ کا کام نہیں۔ اب اگر نبی کوئی ایسا کام کرتا کہ ہم بھی وہ کرتے ہوتے تو پھر تو مقابلہ ٹکر کا ہوتا۔ اب موسیٰ علیہ السلام تو بلڈنگ بنا کے اسے اپنے معجزے کے طور پر پیش کرتے تو ہم بھی احرام مصر کو پیش کرتے اور ٹکر لیتے موسیٰ علیہ السلام سے، لیکن انہوں نے تو ڈنڈا مار کے دریا میں راستے بنا دیے۔ یہ کام ہم نہیں کر سکتے، اس کا ہمیں کوئی ایکسپیرینس نہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام نے ابرئ الاکمہ والابرص واحیی الموتى باذن اللہ، پیدائشی نبیوں کو آنکھیں دے رہے ہیں، کوڑ کے مریضوں کو ٹھیک کر رہے ہیں اور اللہ کے حکم سے مردے زندہ کر رہے ہیں۔ اب قوم کو اس کا کوئی ایکسپیرینس نہیں کہ ہاتھ پھیر کر مردہ کیسے زندہ کیا جاتا ہے، کوڑ کا مریض کیسے ٹھیک کیا جاتا ہے، اور کیسے نبینے کو آنکھیں دی جاتی ہے۔ اب ہر نبی نے جو معجزہ دکھایا وہ اس کی امت کی فیلڈ کا کام نہیں تھا، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معجزات کی دو حیثیتیں ہیں۔ کچھ معجزات تو ایسے دکھائے جو امت کی فیلڈ کے کام نہیں تھے، جیسے چاند کے 2 ٹکڑے کر دیے، سورج کو الٹے قدم پلٹا دیا، یہ وہ کام ہیں جو امت کی فیلڈ کے نہیں ہیں۔
لیکن قرآن جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا معجزہ ہے، یہ اس چیز پر مشتمل تھا جو امت کا میدان عمل ہے، جو امت کی فیلڈ کا میدان ہے۔ وہ کیسے کہ عرب کا جو معاشرہ ہے وہ اپنے آپ کو زباں آور سمجھتے ہیں، اپنے آپ کو عرب کہتے ہیں، اور باقی دنیا کو عجم کہتے ہیں، باقی دنیا کو اپنے مقابلے میں گونگا سمجھتے ہیں۔ انہیں اپنی زباں آوری پر بڑا ناز ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہم ایسے فصیح اللسان ہیں کہ طویل البحر 100 اشعار کے لمبے لمبے قصیدے فی البدی ہم کہہ سکتے ہیں۔ کون ہے دنیا میں جس کے اندر ایسی سپیکنگ پاور ہو، جس کے اندر اتنی قوت گویائی ہو، جو ایسا قادر الکلام ہو کہ ہمارے مقابلے میں کلام کر سکتا ہو؟ اب یہ وہ کام ہے کلام کرنا عربی میں، جو وہ صبح و شام کرتے ہیں، میلے جمیلوں میں کرتے ہیں، اپنے مشاعروں میں کرتے ہیں۔ ان کے بڑے بڑے فصحاء، بڑے بڑے بلغاء، بڑے بڑے ادباء ساری زندگی یہی کام کر رہے ہیں۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں تمہارے سامنے اب وہ معجزہ رکھنے والا ہوں جو تمہاری فیلڈ کا کام ہے۔ تمہیں اپنی زبان آوری پر بڑا ناز ہے، میں تمہارے سامنے بطور معجزہ اب وہ کلام رکھنے لگا ہوں کہ اگر تم میں ہمت ہے تو اس کلام کے مثل ایک مصرع اپنے منہ سے بول کے دکھاؤ۔ ہم ایسا معجزہ پیش کرتے ہیں، اس فیلڈ کی بات کرتے ہیں جس میں تم صبح و شام کام کرتے ہو۔ اگر تم میں طاقت ہے تو طاقت آزما کر دیکھ لو۔ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ قیامت تک کے جنوں اور انسانوں کو اکٹھا کر لو اور اس کے مقابل ایک آیت بنا کر لے آؤ۔ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا، اور تم ہرگز قیامت تک یہ کام نہیں کر سکتے۔ ہم نے تمہارے ہی میدان میں تمہیں لاجواب کر دیا ہے، ایسا معجزہ دکھایا ہے جو تمہاری ہی کارگزاری سے متعلق بھی ہے، لیکن اس کے باوجود تم میں اتنی جرأت نہیں کہ چند الفاظ پر مشتمل ایک آیت بھی اس کے مقابل لے آؤ۔ تو یہ وہ عظیم الشان معجزہ ہے جس کا مقابلہ دنیا میں کوئی شخص نہیں کر سکا، خواہ وہ عرب میں سے ہو یا عجم میں سے ہو۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ قرآن معجزہ ہے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، اور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معجزہ ہے خدا کا۔ اب اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزہ قرآن کی کوئی مثال نہیں ہو سکتی تو پھر خدا کے معجزہ مصطفیٰ کی مثال کیسے ہو سکتی؟ جب قرآن کی کوئی مثال نہیں ہو سکتی۔ اب یہاں ایک لاجیکل بات آپ سمجھے کہ قرآن جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے اور بنیادی طور پر اس لیے نازل ہوا ہے کہ امت کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی یقین دہانی کروائے کہ اگر تم اس معجزے کا مقابلہ کر سکتے ہو تو یہ رسول جھوٹا ہے نعوذ باللہ، اور اگر تم اس معجزے کا مقابلہ نہیں کر سکتے تو پھر ان کی رسالت کا یقین کرو۔ اب یہاں یہ بات کھل کر واضح ہو جاتی ہے کہ قرآن مجید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے، اور امت کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب کرنے کے لیے اور ان کی رسالت کی یقین دہانی کروانے کے لیے آیا ہے۔ اب لا محالہ قرآن مجید ایسی کوئی بات نہیں کرے گا جس میں صاحب قرآن جس پر وہ نازل ہوا ہے اس کی تنقید کا کوئی پہلو نکلتا ہو۔ جو کتاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کے لیے نازل کی گئی ہے، کیا وہ کتاب یہ بات کرے گی کہ مجھے جس نبی پر اتارا گیا ہے اس نبی کے پاس کوئی علم نہیں ہے؟ وہ نہ آگے کی بات جانتا ہے، نہ پیچھے کی بات جانتا ہے، نہ دیوار کے پیچھے کی بات جانتا ہے۔ اس نبی کو کوئی اختیار نہیں دیا گیا ہے، اس نبی کی کوئی شان نہیں ہے، وہ صرف ایک ایلچی کی حیثیت رکھتا ہے، وہ صرف ہماری طرح ایک بشر ہی ہے۔ آپ مجھے بتائیے کہ کیا قرآن مجید ایسے مضامین بیان کر سکتا ہے؟
کیا اس کی معجزانہ شان اسی بات کا تقاضا کرتی ہے کہ جس ہستی کے لیے وہ نازل ہوا ہے اس کی تنقیص بیان کرے؟ نہیں، قرآن مجید اگر بیان کرے گا تو یہ بیان کرے گا کہ میں جس رسول پر نازل کیا گیا ہوں اس کو اولین و آخرین کے علوم دیے گئے ہیں، اس کو ما کان و ما یکون کا علم دیا گیا ہے، میں جس رسول پر نازل کیا گیا ہوں اس کو ہر چیز کا مالک و مختار بنایا گیا ہے، میں جس رسول پر نازل کیا گیا ہوں اسے بے شمار فضائل و کمالات کا مجموعہ بنایا گیا ہے۔ تو یقیناً وہ لوگ جو قرآن مجید کے مفہوم پر واردات کرتے ہیں اور قرآن کی آیتیں پڑھ کے لوگوں کو یہ سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ نبی کسی چیز کا مالک نہیں، نبی کے پاس کسی چیز کا علم نہیں، وہ قرآن کے مزاج کو ہی نہیں سمجھے اور وہ قرآن مجید کی تعلیمات کو مسخ کر رہے ہیں، وہ قرآن کے مفہوم پر واردات کر رہے ہیں، اس لیے کہ قرآن مجید اپنی نوعیت کے اعتبار سے، اپنے مزاج کے اعتبار سے اور اپنے مقصد نزول کے اعتبار سے کبھی بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تنقیص پر کوئی کلام نہیں کر سکتا۔ اب چونکہ قرآن مجید سارے کا سارا تو عظمت مصطفیٰ ہی کو بیان کرنے کے لیے نازل ہوا ہے، یہی وہ بات ہے جو آپ علماء سے سنتے ہیں کہ الحمد سے لے کر بالناس تک سارا قرآن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدحت ہے اور ان کی عظمت کو بیان کرتا ہے، یہی وہ حقیقت ہے جس کو اس جملے میں بیان کیا جاتا ہے۔ اب چونکہ قرآن مجید تو سارے کا سارا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت و شان کے بیان کے لیے ہے اور ہمارے پاس جو وقت ہے اگر ہم ساری زندگی بھی کلام کریں تو بھی اس کا احاطہ تو نہیں کر سکتے، لیکن جو وقت درکار ہے اس کے تناظر میں ہم قرآن مجید سے کہتے ہیں کہ اے قرآن 6666 آیات ہیں تیری، ان سب سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کو تو بیان نہیں کیا جا سکتا، اس لیے ہم نے آج کی اس گفتگو کے لیے قرآن مجید کی 114 سورتوں میں سے جو سب سے چھوٹی سورت ہے اس کا انتخاب کیا ہے اور اس سورت سے پوچھتے ہیں کہ تو بتا کہ اللہ تعالیٰ نے تیرے کتاب کے صاحب کتاب کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کیسی کیسی عظمتیں اور کیسی کیسی شانیں عطا فرمائی ہیں۔ تو ہم اب سورہ کوثر کی طرف متوجہ ہوتے ہیں اور اس کے تفسیری نقاط کی روشنی میں صاحب قرآن کی عظمت کے چند پہلوؤں کو اجاگر کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن و سنت کا فہم عطا فرمائے۔ قرآن مجید کی یہ آیت ارشاد فرماتی ہے اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، پہلے ان تینوں آیات کا بامحاورہ ترجمہ سن لیجئے۔ فرمایا بے شک ہم نے اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کو کوثر عطا فرما دیا ہے، فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، تو آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھئے اور قربانی کیجئے۔ اِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، بے شک جو آپ کا دشمن ہے وہی ابتر ہے، وہی ناامید و نامراد ہے۔ یہ ہے ان آیات کا بامحاورہ ترجمہ۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، بے شک ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا ہے۔ کیا عطا کیا ہے؟ کوثر عطا کیا ہے۔ یہاں اتنا بھی کہا جا سکتا تھا اعطیناک الکوثر، ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا ہے، شروع میں انا کیوں لگایا ہے؟ کیونکہ اعطیناک الکوثر کا بھی یہی معنی ہے، ہم نے آپ کو کوثر دیا، لیکن شروع میں کہا انا اعطیناک الکوثر، بے شک ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا ہے۔ انا لگانے کی وجہ کیا ہے؟ کثرت الحروف تدل علی کثرت المعانی، جب حروف زائد ہو جائیں تو معنی میں بھی زیادتی پیدا ہوتی ہے۔ اب اگر انا کو ڈالا گیا ہے شروع میں تو جب انا شامل ہوگا تو پھر معنی کے اندر بھی زیادتی آئے گی، انا کا ترجمہ بھی ساتھ ایڈ ہوگا۔ انا کو یہاں کیوں ڈالا گیا ہے؟ عزیزان من، قرآن مجید کی جو لٹرل انٹرپریٹیشن ہے، اس کی جو لفظی تشریح و تعبیر ہے، اس کے لیے ہمارے پاس 7 علوم ہیں، علم صرف، علم نحو، علم معانی، علم بدیع، علم بیان، علم لغت اور محاورہ عرب۔ ان 7 علوم پر مہارت کے بغیر کوئی آدمی قرآن مجید کے ٹیکسٹ کو سمجھ نہیں سکتا، اس کے متن کو سمجھ نہیں سکتا۔ انہی علوم میں سے ایک علم ہے جسے بلاغت کہتے ہیں، انگریزی میں اسے ایلوکوینس کہتے ہیں۔
بلاغت بیسیکلی اس بات سے ڈیل کرتا ہے کہ مخاطب کے حال کو دیکھ کر کلام کیا جائے، مخاطب کے حال کو دیکھ کر کلام کیا جائے۔ اب اس میں اصول یہ ہے بلاغت کا کہ آدمی جس شخص سے بات کر رہا ہے یا تو وہ بات کرنے والے کی بات سے متفق ہوگا یا اس سے اختلاف کرے گا۔ اگر تو مخاطب آپ کی بات سے متفق ہو، آپ کی بات کا قائل ہو، تو بات کرنے کے لیے اس میں تاکید پیدا کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی، آپ پھر بدی اپنی بات کر سکتے ہیں۔ اِنَّا حرف تحقیق ہے جو کلام میں تاکید پیدا کرنے کے لیے آتا ہے، دباؤ بڑھانے کے لیے آتا ہے، سٹریس پیدا کرنے کے لیے آتا ہے، مخاطب کو متنبع کرنے کے لیے اور جھنجھوڑنے کے لیے آتا ہے۔ اور اگر آپ کا مخاطب آپ کی بات سے متفق نہیں ہے بلکہ آپ کی بات کا مخالف ہے، تب آپ کو اپنے کلام میں تاکید پیدا کرنے کی ضرورت پیش آتی ہے۔ اب اگر اس آیت کے شروع میں اِنَّا کہا گیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن نے اگر تاکید کے ساتھ بات کی ہے تو مخاطب منکر ہے۔ مخاطب اگر جن لوگوں سے خطاب کیا جا رہا ہے ان میں منکرین کی ایک تعداد موجود نہ ہوتی تو پھر یہاں تاکید لانا کی ضرورت نہ ہوتی، چونکہ اس دور میں بھی جو کفار مکہ تھے، جو مدینے کے یہودی اور منافق تھے، جو ستارہ پرست اور مجوسی تھے، وہ یہی کرتے تھے، کہتے تھے کہ ان ہوا الا بشر مثلنا، کہ یہ نبی تو ہماری مثل ہی ایک بشر ہے، اس کے اندر عظمت و شان والی کون سی بات ہے، یہ کسی کو کیا دے سکتا ہے، یہ ہم سے سپیریئر کیسے ہے، یہ ہم سے سپیریئر نہیں ہے، یہ ہماری مثل بشر ہی تو ہے۔ یہ باتیں وہ مشرک کرتے تھے، وہ کفار کرتے تھے، اور آج بھی ان کی جو روحانی اولادیں ہیں، ان کی جو ذریت ہے، وہ آج بھی اپنا نام بدل بدل کر یہی باتیں کرتی ہے کہ وہ بھی ہماری مثل بشر ہی تھے۔ تو چونکہ رب تعالیٰ یہ جانتا تھا کہ قیامت تک منکرین کی ایسی جماعت مسلمانوں کی صفوں میں موجود رہے گی جو یہ کہے گی کہ یہ ہماری مثل بشر ہے، اس کو کوئی ایکسٹرا چیز تو نہیں دی گئی، یہ ہم سے سپیریئر نہیں ہو سکتا۔ اس لیے منکر کو مخاطب کرتے ہوئے کلام میں تاکید پیدا کرتے ہوئے فرمایا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، بے شک ہم نے اپنے محبوب کو معمولی نہیں بنایا بلکہ کوثر عطا کیا ہے۔ تو اِنَّا لانے کی وجہ یہ ہے کہ منکرین کو تاکید کرنا۔ اب کوثر کا معنی کیا ہے؟ میری تقریر کا 70% حصہ لفظ کوثر کی تشریح پر مشتمل ہے، اس کو یہاں پر شرح صدر کے ساتھ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اگر آپ کو اس کی سمجھ آ گئی تو بعد کی گفتگو کی سمجھ آ جائے گا۔ کوثر عربی زبان کا لفظ ہے، کثرت سے بنا ہے۔ کثرت اردو زبان میں بھی استعمال ہونے والا لفظ ہے۔ آپ کثرت کا معنی ہے زیادہ ہونا، زیادتی والا ہونا، اور اسی سے ایک لفظ ہے کثیر، آپ اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں، فعیل کے وزن پر صفت مشبہ کا صیغہ ہے۔ کثیر کا معنی ہے بہت زیادہ، کثرت کا معنی کیا تھا؟ زیادہ ہونا، اور کثیر کا معنی کیا ہے؟ بہت زیادہ۔ اسی سے اس میں تفضیل کا صیغہ ہے اکثر، اکثر کا معنی ہے دوسروں کی بنسبت بہت زیادہ، دوسروں کی بنسبت بہت زیادہ، اور اس سے اوپر ہے کثار، اور کثار کا مطلب ہے بہت ہی زیادہ، اور اس سے اوپر مبالغے کا صیغہ ہے الکوثر، سپرلیٹو ڈگری ہے، یعنی اتنا زیادہ کہ جس کی کوئی حد کوئی حساب نہ، بے حد و حساب زیادہ، لا تعد ولا تحصى، اتنا زیادہ کہ جسے نہ گنا جا سکتا ہو نہ شمار کیا جا سکتا ہو۔ تو رب تعالیٰ نے اپنے محبوب کے لیے کثرت کا لفظ نہیں بولا، کثیر کا لفظ نہیں بولا، اکثر کا لفظ نہیں بولا، کثار کا لفظ نہیں بولا، جو سب سے بڑی ڈگری ہے مبالغے کی ڈگری، سپرلیٹو ڈگری، وہ استعمال کرتے ہوئے ارشاد فرمایا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، ہم نے آپ کو ایسی کثرت دی ہے جس کو کوئی آدمی شمار نہیں کر سکتا۔ یہ ہے لفظ کوثر کے لٹرل میننگ، اور اس کے لاجیکل میننگ کیا ہے؟
وہ سن لیجئے۔ لفظ کوثر جو ہے علماء منطق کے نزدیک یہ کلی ہے۔ جو منطقی علماء ہے وہ اس کو کلی قرار دیتے ہیں، اور جو لیگل سائٹ کے لوگ ہیں، لنگوسٹک سائٹ کے لوگ ہیں، وہ اس کو یونیورسل کہتے ہیں۔ کلی کہہ لیجئے یا یونیورسل کہہ لیجئے، بات ایک ہی ہے۔ اب توجہ سے سنیے گا، لفظ کوثر کلی ہے، اور کلی کا معنی کیا ہے؟ کلی منطقیوں کے نزدیک اس چیز کو کہتے ہیں جس کا مفہوم شرکت بین کثیرین سے مانے نہ ہو۔ شرکت بین کثیرین کا مطلب یہ ہے کہ جس کا مفہوم بے شمار افراد پر صادق آتا ہے۔ مثالیں دیتا ہوں، آپ بات کو سمجھ جائیں گے۔ مثال کے طور پر ایک لفظ ہے انسان۔ اب لفظ کوثر کو ذہن میں رکھیے اور اگلی بات سنیے۔ لفظ ہے انسان، یہ ایک کلی ہے اور اس کا مفہوم کثیر افراد پر صادق آ رہا ہے کہ آدم علیہ السلام اس کلی کے پہلے فرد تھے، کہ وہ پہلے انسان تھے، اور قیامت تک آخری انسان جو اس دنیا میں پیدا ہوگا وہ بھی اس کلی کا ایک فرد ہے۔ اس وقت دنیا پر جو 7 ارب انسان ہیں، زید، عمر، بکر، وہ سارے کے سارے اس کلی کے افراد ہیں۔ آپ کسی بھی فرد کو انسان کی کلی سے باہر نہیں نکال سکتے۔ یعنی ابو جہل کتنا ہی برا کیوں نہ ہو، وہ بھی انسان کی کلی میں داخل ہے۔ کسی نابینے کو آپ اس میں سے نہیں نکال سکتے، کسی پاگل اور مجنون کو آپ اس میں سے نہیں نکال سکتے۔ جو بھی انسان پیدا ہوا ہے وہ اسی انسان کی کلی کے افراد میں شامل ہے۔ اسی طرح اس سے بڑی ایک کلی ہے حیوان۔ حیوان کیا ہے؟ حیوان ایسی بڑی کلی ہے جس کے اندر انسان ایک جزئی کی حیثیت رکھتا ہے، کہ گدھا ہو، خچر ہو، گھوڑا ہو، اونٹ ہو، ہاتھی ہو، یہ سب کے سب حیوانات اس کلی کا ایک ایک فرد ہیں۔ ساری دنیا کے گدھے، ساری دنیا کے کتے، ساری دنیا کے زرافے، سارے حیوانات انسانوں کی طرح اس کلی حیوان کے اندر شامل ہیں۔ حیوان انسان کی بنسبت ایک بڑی کلی ہے جس کے اندر انسان جیسی بہت سی اور کلیاں بھی پائی جاتی ہیں۔ یعنی فضا کے جگنوں سے لے کر سمندر میں تیرنے والی مچھلیوں تک سب کے سب حیوانات کلی حیوان کے افراد ہیں، کسی کو بھی آپ اس میں سے نہیں نکال سکتے۔ لیکن ان کلیوں میں جو سب سے بڑی کلی ہے اس کا نام ہے الکوثر۔ یہ وہ کثرت ہے، یعنی کوثر سے مراد سارے کا سارا عالم کثرت ہے۔ سارے کا سارا عالم کثرت، خدا کی ذات کے علاوہ ایک اکیلے خدا کو چھوڑ کر باقی سب کچھ جو مخلوقات میں موجود ہے وہ سارے کا سارا عالم کثرت ہے، اور وہ الکوثر اس کلی کا ایک ایک فرد ہے۔ یہ چاند جو چمک رہا ہے اسی کوثر کا ایک فرد ہے، سورج اسی عالم کثرت کا ایک فرد ہے، ستارے اسی عالم کثرت کا ایک فرد ہے، کہکشائیں اسی عالم کثرت کا ایک فرد ہے، یہ زمین اسی عالم کثرت کا ایک فرد ہے۔ تمام انسان، تمام حیوانات، تمام موجودات، تمام معدنیات، تمام مجردات، تمام نباتات، تمام ملائکہ، ساری چھوٹی بڑی مخلوقات، یہ کائنات کا نشیب و فراز میں پھیلی ہوئی ساری وسعتیں سمٹ کر اسی ایک کلی میں فرد کے حیثیت سے مندرج ہو جاتی ہے۔ رب تعالیٰ نے اپنے محبوب کے لیے کائنات کی سب سے بڑی کلی پر مشتمل لفظ کو استعمال فرمایا، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، بے شک اے محبوب ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا، یعنی کہ سارے کا سارا عالم کثرت عطا کر دیا۔ رب کو چھوڑ کر ساری کی ساری مخلوق آپ کو ہبہ کر دی ہے، ساری کائنات کا آپ کو مالک بنا دیا۔ اس آیت میں رب تعالیٰ نے ساری کائنات کا مالک اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قرار دیا ہے۔ اب دیکھیے کہ یہ ہبہ ہے جو رب تعالیٰ پوری کائنات کا ہبہ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام کر رہا ہے۔ اب دیکھیے جب کوئی ہبہ کیا جاتا ہے، جب کوئی ہبہ کیا جاتا ہے، اب دیکھیے 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 جب کوئی ہب
تو ہبے کے اندر 3 چیزوں کی کلیریفیکیشن بہت ضروری ہے۔ پہلی چیز یہ کہ ہبا کرنے والا جو واہب ہے، ہبا کرنے والا، وہ پہلے اپنی پوزیشن کو واضح کرے کہ وہ کون ہے، وہ اپنا تعارف کروائے۔ پھر جو الشیء الموہوب ہے، وہ چیز جس کا ہبا کیا جا رہا ہے، اس کو پوری طریقے سے بیان کر دیا جائے، اس کی وضاحت کر دی جائے کہ فلاں چیز کا ہبا ہے۔ اور پھر موہوب لہو، جس کے لیے ہبا کیا جا رہا ہے، اس کو بھی اسپیسیفکلی منشن کر دیا جائے کہ فلاں بندے کے نام یہ ہبا کیا جا رہا ہے۔ اگر ان تینوں چیزوں کو واضح نہ کیا جائے تو ایمبیگوٹی رہ جاتی ہے، ابہام رہ جاتا ہے۔ اب ہبے کے اندر ان 3 چیزوں کی کلیریفیکیشن ضروری ہے۔ اب رب تعالیٰ نے سب سے پہلے قرآن مجید میں، چونکہ رب تعالیٰ کائنات کے اس ہبے کا واہب ہے، وہ خود ہبا کرنے والا ہے، اس نے اپنی پوزیشن کو واضح کیا۔ اس نے اپنی پوزیشن کو واضح کیوں کیا؟ اس لیے کہ ایک آدمی کسی مشترکہ جائیداد کو اگر ہبا کر دے تو اس کا جو چچیرا بھائی اس کے ساتھ اس جائیداد میں شامل ہے، شریک ہے، تو کل کو دعویٰ کرے گا کہ تم میری جائیداد کو ہبا کر رہے ہو۔ ابھی تو اس جائیداد کی تقسیم خانگی نہیں ہوئی، ابھی اس کی تقسیم عدالتی نہیں ہوئی، پہلے اپنا حصہ الگ کرو اور پھر اپنے حصے کو ہبا کرو۔ تم مشترکہ کھاتے کو ہبا نہیں کر سکتے، مشترکہ جائیداد کو ہبا نہیں کر سکتے۔ تو جب تک جائیداد کو تقسیم نہ کر لیا جائے اور کسی غیر کی شرکت کو منہا نہ کر دیا جائے، اس وقت تک ہبا تمام نہیں ہوتا، بعد میں دعوے کا اندیشہ رہتا ہے۔ تو رب تعالیٰ نے پہلے اس کائنات کے ہبے کے لیے اپنی پوزیشن کو واضح کیا، فرمایا کہ یہ جو کل کائنات، جو عالم کثرت کو میں اپنے محبوب کے نام ہبا کر رہا ہوں، اس کا ایکسکلوسیولی تنے تنہا میں اکیلا مالک ہوں، بلا شرکت غیر۔ جب ہبا لکھا جاتا ہے تو واحد کیا لکھتا ہے؟ من کے مسمى فلاں بن فلاں، فلاں قوم سے تعلق رکھنے والا، فلاں جگہ کا رہائشی، فلاں شناختی کارڈ کا نمبری، میں اپنے بقائمی ہوش و حواس اس جائیداد کا جس کے مالک ہوں۔ یہ جائیداد جس کی تفصیل یہ ہے، اس کے حدود اربع یہ ہے، اس کا رقبہ یہ ہے، اس کا کھیوٹ نمبر اتنا ہے، اس کا خطونی نمبر اتنا ہے، اس کا خسرہ نمبر اتنا ہے، اس جائیداد کا بلا شرکت غیر میں مالک و قابض ہوں، اور میں اپنی آزاد مرضی سے بلا جبر و اکراه اس جائیداد کو کسی دوسرے مسمى فلاں بن فلاں کے نام ہبا کرتا ہوں۔ یہ ہے اس کو ہبا کرنے کا طریقہ کار کہ تاکہ شرکت غیر ختم ہو جائے۔ رب تعالیٰ نے ایکسکلوسیولی بیان کیا، فرمایا کہ اس کائنات کے نشیب و فراز کا، عرش معلیٰ سے لے کر تحت الثری کا میں اکلوتا مالک ہوں۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمینوں میں ہے۔ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، زمینوں اور آسمانوں کی میراث اللہ ہی کی ہے۔ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمانوں اور زمینوں کی بادشاہیوں کا مالک اللہ ہی کی ذات ہے۔ فرمایا میں تنے تنہا اس کائنات کا مالک ہوں، کوئی دوسرا اس میں شریک نہیں ہے۔ کیا سورج کو تم نے بنایا ہے؟ قرآن کہتا ہے وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ۔ یہ سورج جو اپنے مدار میں تیر رہا ہے اسی قادر مطلق کی قدرت کا کرشمہ ہے۔ کیا چاند کو تم نے بنایا ہے؟ وَالْقَمَرَ قَدَّرْنَاهُ مَنَازِلَ حَتَّى عَادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ۔ یہ چاند جو کبھی گھٹتا ہے کبھی بڑھتا ہے، جس سے تمہارا نظام الاوقات چلتا ہے، یہ اسی رب تعالیٰ کا پیدا کرتا ہے۔ کیا ہواؤں کو تم نے بنایا ہے؟ هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ، وہی رب ہے جو ہواؤں کو بھیجتا ہے تاکہ خوشخبری سنا دے کہ ہمارے پیچھے بارش کی شکل میں رحمت آ رہی ہے۔ کیا لوہے کو تم نے بنایا ہے؟ انزلنا الحدید فیہ بأس شدید، لوہے کو ہم نے اتارا ہے اس میں اتنی سختی ہے کہ مضبوط سے مضبوط چٹان کا سینہ چیر کر رکھ دیتا ہے۔ کیا آسمانوں کو تم نے بنایا ہے؟ والسماء بنیناها بأید وإنا لموسعون، 7 آسمانوں کا یہ شامیانہ ہم نے تمہارے سروں پر سجایا ہے۔ کیا زمین کو تم نے بنایا ہے؟ والارض فرشناها فنعم الماہدون،
زمین کا یہ بچھونا ہم نے تمہارے پاؤں تلے بچھایا ہے، کیا زراعت کو تم پیدا کرتے ہو؟ انتم تزرعونہ ام نحن الزارعون، زراعت کے یہ ڈھیر ہم نے تمہارے لیے لگائے ہیں۔ افرأیتم ما تمنون، کیا وہ قطرہ آب جو کسی مرد کی صلب سے کسی عورت کے رحم میں منتقل ہوتا ہے، انتم تخلقونہ ام نحن الخالقون، اس سے ایک پورا انسان تم تخلیق دیتے ہو یا ہم تخلیق دیتے ہیں؟ لن یخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا لہ، تم سارے کے سارے مل کر ایک مکھی نہیں بنا سکتے۔ زمین و آسمان جیسی بڑی بڑی مخلوقات تم کیسے پیدا کر سکتے ہو؟ ام خلقوا من غیر شیء، کیا تم اپنے آپ کے بارے میں بتاؤ، کیا تم خود بخود پیدا ہو گئے ہو؟ ام ہم الخالقون، کیا تم نے اپنے آپ کو خود بنایا ہے؟ نہ تم نے اپنے وجود کو خود بنایا ہے، نہ کائنات کی کسی چیز کو تم نے خود بنایا ہے۔ میں اکلوتا خالق و مالک ہوں اس کائنات کا۔ جیسے کائنات کی ہر چیز اسی عالم کثرت کا ایک فرد ہے، اسی طرح اے انسانوں تم بھی اسی عالم کثرت کا ایک فرد ہو۔ میں نے تمہیں اسی عالم کثرت کے اندر رکھ کر اس کائنات کے نشیب و فراز کا مالک اپنے محبوب کو بنا دیا ہے، اور میں ایکسکلوسیولی دعویٰ کرتا ہوں کہ میں چونکہ تنے تنہا اس کائنات کا مالک ہوں، اب میرے اس ہبہ کرنے پر اعتراض وہ کرے جس کا اس میں حصہ ہے، جس کا اس کے کھیوٹ کھتونی میں کوئی نمبر بنتا ہے، جس کی اس کائنات میں کوئی پتی ہے۔ جب تک کسی کا کوئی حصہ نہیں تب تک کوئی چوں نہیں کر سکتا۔ میں اکیلا مالک ہوں، میرا کوئی ساجیدار نہیں ہے۔ اب اگر کسی کو مروڑ اٹھتا ہے کہ اس کے مالک نہیں ہے، اس کے مالک ہیں، اس کے مالک نہیں ہے، اس کے مالک نہیں ہے، تو پھر وہ خدا کا شریک بن رہا ہے، کیونکہ رب تعالیٰ فرماتا ہے کہ مالک میں ہوں اور دینے والا بھی میں ہوں۔ مجھے وہ روکے جس کا کائنات میں کوئی حصہ ہے۔ جب کسی کا حصہ نہیں، میں اکیلا مالک ہوں، تو میں واحد کی حیثیت سے پوری کائنات اپنے محبوب کے نام کرتا ہوں۔ اب تین چیزوں کی کلیریفیکیشن ضروری ہے، پہلے واہب اور پھر موہوب شیء۔ اب واہب نے اپنی کلیئرنس دے دی، اپنی حیثیت واضح کر دی، اور جو شیء موہوب ہے الکوثر وہ بھی واضح ہو گیا۔ اب موہوب لہو کون ہے؟ قرآن مجید کہتا ہے اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ کا ضمیر خطاب ہے، اس سے مراد سید الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات و برکات ہے۔ قرآن نے کہا بے شک ہم نے آپ کو عالم کثرت کا مالک بنایا ہے، آپ کو عالم کثرت عطا کیا ہے۔ اب یہاں یہ کیوں نہیں کہا اِنَّا أَعْطَيْنَا الرَّسُولَ الکوثر کہ ہم نے رسول کو کوثر عطا کیا ہے؟ یہ بھی تو کہا جا سکتا تھا کہ ہم نے رسول کو کوثر عطا کیا ہے۔ اب جو موہوب لہو ہے اس کی کلیرٹی آپ کے سامنے رکھنے لگا۔ یہاں رسول نہیں کہا، اعطیناکا کہا، اس لیے کہ اصول یہ ہے، یاد رکھیے گا فَإِنَّ تَرَتُّبَ الْحُكْمِ عَلَى الْوَصْفِ يُشْعِرُ بِعِلِّيَتِهِ لَهُ، کہ اگر قرآن مجید کا کوئی حکم کسی اسم مشتق پر لگایا جائے تو اس اسم مشتق کا جو مادہ اشتقاق ہے وہ اس حکم کی علت ہوتا ہے، وہ اس حکم کی علت ہوتا ہے۔ اب یہ جو لفظ رسول ہے نا، یہ مشتق ہے۔ مشتق کہتے ہیں اس اسم کو جو کسی دوسرے سے بنایا گیا ہو۔ یہ رسول کس سے بنا ہے؟ رسالت سے۔ کس سے بنا ہے؟ اب اگر رسول مشتق ہے اور اس کا مادہ اشتقاق رسالت ہے تو اس پر حکم کیا لگایا جا رہا ہے؟ کائنات کے مالک ہونے کا۔ اعطینا حکم ہے کہ ہم نے عطا کیا ہے، کس کو؟ آپ کو۔ اب اگر الرسول کہا جائے تو رسول ہوگا مشتق اور اس کا مادہ اشتقاق ہے رسالت، تو اب اس عطا کے لیے، اس ہبے کے لیے علت بنے گی رسالت۔ علت کیا بنے گی؟
کہ ہم نے آپ کو جو کائنات کا ہبہ کر کے دیا ہے اس کی علت کیا ہے؟ رسول ہونا، رسول ہونا اس کی علت ہے، رسالت اس کی علت ہے۔ لیکن رب تعالیٰ نے یہاں رسول نہیں کہا، اس لیے کہ اگر رسول کہا جائے تو پھر حکم لگے گا رسالت پر، اور رسالت میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکیلے نہیں ہیں، 313 رسولوں میں سے ایک رسول تو ہمارے آقا ہیں اور 312 دوسرے رسول بھی ہیں۔ اب اگر کہا جائے اِنَّا أَعْطَيْنَا الرَّسُولَ الْكَوْثَرَ کہ ہم نے رسول کو کوثر دی ہے، رسول کو عالم کثرت دیا ہے، تو اب یہ دینے کا حکم لگے گا رسول پر، اور یہ حکم کی بنیاد بنے گی رسالت، تو اس سے یہ پتا چلے گا کہ یہ حکم رسالت پر لوٹ رہا ہے۔ لہذا جس کے پاس بھی رسالت ہے وہ اس ہبے میں شامل ہے، جو بھی رسالت کا فرد ہے، جس کو بھی رسالت عطا کی گئی ہے وہ اس ہبے میں موہوب لہو ہے، یہ ہبہ اس کے نام کیا گیا ہے۔ تو پھر کائنات کا ہبہ کتنے بندوں کے نام ہوگا؟ 313 بندوں کے نام۔ لیکن رب تعالیٰ نے جیسے وہ خود یکتا و واحد ہے اپنے محبوب کو بھی یکتا و واحد رکھا، فرمایا ہم رسول پر حکم نہیں لگاتے کہ رسالت کے ذریعے باقی کوئی رسول اس میں شامل نہ ہو جائے، فرمایا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم نے ایکسکلوسیولی انفرادی طور پر آپ کو ذاتی حیثیت میں کائنات کا مالک بنایا ہے، آپ کی اس ملکیت میں دوسرا کوئی رسول بھی آپ کے ساتھ شامل نہیں ہے۔ تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ کہ یہ وہ رسول ہیں جن میں سے بعض کو بعض پر ہم نے فضیلت دی ہے، تو جس کی شان کا مقابلہ کوئی رسول نہ کر سکتا ہو اس کو اپنے جیسا بشر کہنا کتنی بڑی حماقت اور بے ادبی ہے۔ تو فرمایا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، اب تینوں چیزوں کی کلیئرنس آ گئی، لیکن عزیزان من یاد رکھیے کہ ہبہ اس وقت تک مکمل نہیں ہوتا جب تک قبضہ نہ دے دیا جائے۔ قبضہ دینے سے پہلے ہبہ مکمل نہیں ہوتا، اور قبضے کی دو صورتیں ہیں، ایک ہے possession in fact اور ایک ہے possession in law، ایک ہے قانون کا قبضہ اور ایک ہے موقع کا قبضہ، ایک ہے قانون کا قبضہ اور ایک ہے قانون کا قبضہ۔ کیا ہے کہ آپ ریونیو ڈپارٹمنٹ میں کوئی ڈاکومنٹ ایسا داخل کریں جو اس بات کو ثابت کرتا ہو کہ آپ نے یہ فلاں چیز فلاں کے نام کر دی ہے، وہ جو دستاویزات ہیں وہ آپ کے پاس ڈاکومنٹری پروف ہے، وہ ڈاکومنٹ بتائے گا کہ قانونی طور پر اس چیز کے مالک آپ ہیں۔ اور دوسرا ہے موقع کا قبضہ۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پوری کائنات کا مالک بنایا گیا، کائنات کا ہبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کیا گیا، تو رب تعالیٰ نے جو قبضہ دینے کا بھی اصول ہے اس کو فلفل کیا، اس کو بھی ریونیو لا کے مطابق، اسلام کا جو ریونیو لا ہے اس کے مطابق فلفل کیا۔ اب جو ڈاکومنٹری ایویڈنس ہے وہ کیا ہے؟ آپ کے پاس اپنے مکان اور دکان کے لیے جو ڈاکومنٹری ایویڈنس ہوتا ہے وہ رجسٹری ہوتی ہے۔ اس رجسٹری کی کیا حیثیت ہے؟ یہ اپنے آپ میں بہت چھوٹا سا ڈاکومنٹ ہے۔ اس پوری ریاست پاکستان کا سب سے بڑا ڈاکومنٹ کیا ہے؟ ہمارا آئین، کانسٹیٹیوشن آف پاکستان 1973، 73 کا جو آئین ہے جس کے بارے میں آپ سنتے رہتے ہیں روزانہ، ججز اور وکلاء دہائیاں دیتے ہیں دونوں ہاتھ کھڑے کر کے کہ یہ کتاب مقدس ہے، آئین کی پاسداری، سب طاقتیں آئین کے نیچے ہیں، پارلیمنٹ آئین کے نیچے ہے، سپریم کورٹ آئین کے نیچے ہے۔ تو ہمارا سب سے بڑا ڈاکومنٹ کیا ہے؟ کانسٹیٹیوشن آف پاکستان، ہمارا آئین۔ اس سے اوپر تو ہمارا کوئی ڈاکومنٹ نہیں ہے۔ اس سے اوپر UN ہے، اقوام متحدہ ہے، اس کا اپنا ایک چارٹر ہے، جتنے ملک اس کے ممبر ہیں ان سب نے اس پر سائن کیے ہوئے ہیں، اور اس کے اینڈ پہ لکھا ہوا ہے ایز اے چارٹر اینڈ کانسٹیٹوئنٹ ٹریٹی اٹس رولز اینڈ obligations are binding on all members and supersedes those of other treaties، کہ یہ ایک بین الاقوامی معاہدہ ہے، جتنے بھی ممالک اس میں شامل ہیں وہ سارے اس کے پابند ہیں،
اور اگر کسی ملک کا کوئی قانون اس بین الاقوامی معاہدے کے خلاف جائے گا، کہیں پر کوئی کنفلکشن آئے گی، تو یہ انٹرنیشنل لا پریویل کرے گا اور یہ اس کامن لا کو نل اینڈ وائڈ کرے گا، اس کو سپرسیڈ کرے گا۔ یعنی آپ کی ریاست کے آئین کے اوپر وہ عالمی قانون، بات آپ سمجھ رہے ہیں؟ آپ کا جو آئین ہے پاکستان کا، انڈیا کے اندر کی اس کی کوئی حیثیت ہے، برما کے اندر اس کی کوئی حیثیت ہے، آپ کی ٹیریٹری کے لیے وہ کتاب مقدس ہے، لیکن جو ہی پاکستان سے باہر نکل جائیں وہ ردی کا ایک کاغذ ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اور جو یو این او کا چارٹر ہے، اقوام متحدہ کے علاوہ کیا حیوانات میں، ملائکہ میں، جنات میں، باقی مخلوقات میں اس کی کوئی حیثیت ہے؟ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ رب تعالیٰ نے فرمایا کہ یا تو کسی ملک کا آئین سب سے بڑا ڈاکومنٹری پروف ہے، سب سے بڑا ڈاکومنٹری ایویڈنس ہے، یا پھر اقوام متحدہ کا چارٹر سب سے بڑا ایویڈنس ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ کوئی ایسی دستاویزات موجود نہیں جو ساری کائنات کی مخلوقات پر سپرسیڈ کرتی ہو، ساری کائنات کی مخلوقات اس کی سپریمیسی کو تسلیم کرتی ہو۔ وہ صرف ایک ہی ڈاکومنٹ ہے، ان ہوا الا ذکر للعالمین، وہ یہ قرآن ہے جو عالمین کے لیے نازل کیا گیا ہے۔ آپ کے کانسٹیٹیوشن کی جورسڈکشن آپ کا پاکستان ہے، یو این او کے چارٹر کی جورسڈکشن اقوام متحدہ کے ممالک ہیں، لیکن قرآن کی جورسڈکشن کل کائنات ہے، یہ عالمین کے لیے دستور اور آئین کی حیثیت رکھتی ہے۔ رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے محبوب، کسی کو تو اپنی ملکیت جتانے کے لیے رجسٹری کی ضرورت پڑتی ہے جو بہت ہی چھوٹا ڈاکومنٹ ہے، کسی کے لیے کانسٹیٹیوشن بڑا ڈاکومنٹ ہے، کسی کے لیے چارٹر بڑا ڈاکومنٹ ہے، لیکن ہم اس کائنات کے سب سے بڑے ڈاکومنٹ میں، قرآن مجید میں اس بات کو منشن کر رہے ہیں، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، کہ ہم نے عالم کثرت کا مالک آپ کو بنا دیا۔ تو سب سے بڑا ڈاکومنٹری پروف ہو سکتا تھا، سب سے بڑا ڈاکومنٹ ہے، اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس ہبے کو منشن کر کے قیامت تک کے لیے اس کو قانون کا درجہ دے دیا گیا ہے۔ دوسرے نمبر پر ہے موقع کا قبضہ دینا، پوزیشن ان فیکٹ۔ پوزیشن ان فیکٹ کیا ہے؟ موقع کا قبضہ آپ کیسے کرتے ہیں؟ جائیداد کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک ہوتی ہے جائیداد منقولہ اور ایک ہے جائیداد غیر منقولہ۔ جائیداد غیر منقولہ جس کو آپ ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل نہ کر سکتے، جیسے گھر، مکان، دکان وغیرہ، اور جائیداد منقولہ جسے آپ ایک جگہ سے دوسری جگہ ٹرانسفر کر سکتے ہوں، جیسے موٹر سائیکل ہے، گاڑی ہے۔ اب جو جائیداد غیر منقولہ ہے، جو جائیداد منقولہ ہے، اس کے قبضہ لینے کا طریقہ کیا ہے کہ اس کو اپنی کسٹڈی میں کر لینا۔ آپ صبح یہاں منڈی جائیں اور وہاں سے جا کے آپ آلو کی ایک بوری خریدیں، مثال کے طور پر 10,000 روپے میں آپ نے خرید لی، آپ کا اس کے ساتھ بھاؤ ہو گیا، اس کے بعد وہ آپ کو کہتا ہے یہ اپنا 10,000 روپیہ لیں، میں یہ آپ کو نہیں بیچتا، کسی وجہ سے بھاؤ بڑھ گیا ہے یا کوئی اور گاہک آ گیا ہے، میں آپ کو نہیں بیچنا چاہتا، وہ آپ کے پیسے واپس دیتا ہے اور آپ کی ڈیل کینسل، اس لیے کہ ابھی بوری اس کے پاس پڑی ہوئی ہے، اس کی کسٹڈی میں ہے۔ لیکن اگر ایک مرتبہ آپ نے قیمت دے دی اور بوری وہاں سے اٹھا کر اپنے سامان میں رکھ لی تو یہ آپ کا قبضہ ہو گیا، اب وہ ڈیل کینسل نہیں کر سکتا، اب وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ اپنے پیسے پکڑو، میں نے تمہیں سودا نہیں دینا۔ یہ ہے جائیداد منقولہ میں قبضہ، کہ اپنی کسٹڈی میں کر لینا۔ اور جائیداد غیر منقولہ کا قبضہ آپ کیسے کرتے ہیں کہ اگر کوئی پراپرٹی اپنے نام لگوا لی، کسی اخبار میں اشتہار دے دیا، یا اپنے رقبے پر کوئی بورڈ لگا دیا کہ حاجی مہر فلانا فلانا، یہ رقبہ، یہ قطع اراضی اس کی ملکیت ہے، اخبار میں دے دیا، بورڈ لگا دیا، اپنی زمین پر کھڑے ہو کر ارد گرد کے لوگوں میں اعلان کر دیا کہ جی یہ رقبہ میں نے خرید لیا ہے، وہاں پہاڑ لگوا دی، چار دیواری کر دی، اپنے نام کی تختی لگوا دی۔ یہ ہے اس کے قبضہ کرنے کا طریقہ کہ آپ کی اپروپریشن میں وہ آ جائے، آپ کے تصرف اور آپ کے اختیار میں وہ آ جائے۔ اب کیا خیال ہے، یہ جو کائنات ہے یہ تو جائیداد غیر منقولہ ہے، اس کو تو ٹرانسفر نہیں کیا جا سکتا، بوری کی طرح اٹھا کے تو دیا نہیں جا سکتا۔ اب یہ جو جائیداد غیر منقولہ ہے اس کا قبضہ موقع پر دیا جاتا ہے،
اب موقع پر قبضہ رب تعالیٰ نے اپنے محبوب کو کیسے دیا؟ اب آئیے شب معراج کی طرف۔ رب تعالیٰ نے اگر اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معراج ہی کروانی تھی اور ملاقات ہی کرنی تھی تو سیدھا ام ہانی کے گھر سے اٹھا کر عرش معلیٰ پہ بلا کر اپنے محبوب کو اپنا دیدار کراتا اور ان سے جو راز و نیاز کی باتیں کرنی تھی وہ کرتا، لیکن ام ہانی کے گھر سے اٹھا کر مسجد اقصی میں کیوں لے گئے ہیں؟ مسجد اقصی میں نبیوں رسولوں کی امامت کیوں کروائی ہے؟ پھر بیت المعمور میں لے جا کر فرشتوں کی امامت کروائی ہے، پھر سدرۃ المنتہا پہ لے جایا گیا ہے، اور پھر عرش معلیٰ پر، اور پھر کعبہ قوسین کی قربتوں تک لے جایا گیا ہے۔ یہ اتنا لمبا چکر لگوانے کی وجہ کیا ہے؟ یہ معراج کا حصہ تو معلوم نہیں ہوتا۔ اصل میں یہ جو سارا سفر ہے وہ قبضہ دینے کے لیے ہے۔ وہ کیسے کہ یہ جو ججز ہیں ان کو حلف اٹھانے کے لیے ہائی کورٹ میں، سپریم کورٹ میں، یا ایم پی ایز اور ایم این ایز جو ہیں ان کو گورنر ہاؤس میں یا صدر ایوان صدر میں بلایا جاتا ہے نا، کہ یہ سینٹرل پلیس ہے، یہ اس ریاست کی علامتی ادارے ہیں، ان سینٹرل پلیسز پر آؤ اور یہاں کھڑے ہو کر حلف اٹھاؤ، تم سے حلف لیا جائے اور پتہ چلے کہ تمہاری حکومت اور تمہارا اقتدار اسٹیبلش ہو گیا۔ یہ اختیار تمہیں دے دیا گیا ہے۔ اب فرمایا کہ اس وقت روئے زمین کا قبلہ بیت اللہ نہیں تھا، مسجد اقصی تھی، اور وہ اس وقت سینٹرل پلیس تھا، وہ کائنات کا مرکزی مقام تھا۔ فرمایا پہلے زمین پر جو مرکزی مقام ہے وہاں نبیوں اور رسولوں کی امامت کروا کے ان کی پیشوائی کا اعلان کرتے ہوئے اپنے قبضے کو اسٹیبلش کرو، اور پھر آسمانوں پر آؤ اور بیت المعمور میں قدسیوں کی امامت کروا کے آسمانوں میں اپنے قبضے کو اسٹیبلش کرو، اور پھر سدرۃ المنتہا پر پہنچ کر وہاں کھڑے ہو کر اپنے قبضے کو اسٹیبلش کرو، اور پھر کائنات کے سب سے بلند ترین مقام عرش معلیٰ پر کھڑے ہو کر اپنے قبضے کو اسٹیبلش کرو۔ یہ ہم نے تمہیں موقع کا قبضہ بھی عطا فرما دیا ہے۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، بے شک ہم نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عالم کثرت کا مالک بنا دیا ہے۔ اب آخری بات کہ کیا یہ ہبہ واپس لیا جا سکتا ہے؟ کیا یہ ہبہ کبھی کینسل کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیے ہبہ کی دو صورتیں ہیں، ایک ہے عارضی طور پر ہبہ کرنا اور ایک ہے دائمی طور پر ہبہ کرنا۔ عارضی ہبے میں اور دائمی ہبے میں فرق کیا ہے؟ قرآن مجید کے لفظ بھی اسی بات پر دلالت کرتے ہیں کہ یہ دائمی اور مستقل ہبہ ہے، اور لاجیکلی بھی یہ دائمی اور مستقل ہبہ بنتا ہے۔ وہ کیسے؟ دیکھیے کسی کو کچھ دینے کے لیے عربی میں دو لفظ استعمال ہوتے ہیں، ایک ہے آتا یوتی ایتاؤ، کسی کو کچھ دینا، یہ ہے عارضی طور پر دینا۔ ایک ہے اعطا یعطی اعطاء، اس کا مطلب ہوتا ہے مستقل طور پر کسی کو کوئی چیز دے دینا۔ مثال کے طور پر دیکھیے، آپ اپنے گھر گئے، اپنے گھر والوں سے پوچھتے ہیں کہ کوئی بھی چیز، یہ موبائل کا چارجر کہاں؟ گھر والے کہتے ہیں کہ پڑوسیوں کو دیا ہے۔ پڑوسیوں کو، اس کا مطلب کیا ہے کہ عارضی طور پر دیا ہے، جب وہ موبائل چارج کر لیں گے تو واپس دے جائیں گے، یا جب ہم کو ضرورت ہوگی تو ہم جا کر لے آئیں گے۔ اور اگر آپ اپنے گھر والوں سے کہتے ہیں کہ چارجر کہاں ہے اور وہ کہتے ہیں کہ پڑوسیوں کو دے دیا ہے، تو اس کا مطلب کیا ہے کہ اب واپس لینے کے لیے نہیں دیا۔ دیا اور دے دیا، اس میں فرق صرف دیا ہے، اس کا مطلب ہے عارضی طور پر دیا ہے، اور دے دیا ہے اس کا مطلب ہے کہ دائمی طور پر دیا ہے، واپس لینے کے لیے نہیں دیا۔ آتا کا مطلب ہوتا ہے کسی کو کچھ دینا عارضی طور پر، پھر واپس لے لینے کے لیے، اور آتا کا مطلب ہوتا ہے کسی کو مستقل طور پر کوئی چیز دے دینا واپس نہ لینے کے لیے۔ ایک بات دوسرے نمبر پر دیکھیے، ایک ہوتا ہے ہبہ بالعوض اور ایک ہے ہبہ بلا عوض۔ ایک وہ ہبہ ہے جس کی قیمت دے دی جائے،
اور ایک وہ ہبہ ہے جس کی قیمت نہ دی جائے۔ پورے قانون کی کتابوں کے اندر اور فقہ کی جتنی کتابیں ہیں ان کے اندر یہ لکھا ہوا ہے، اور تفسیر کبیر میں امام فخر الدین رازی نے اسی مقام پر لکھا ہے کہ یہ جو ہبہ ہے کائنات کا، یہ ہبہ بلا عوض نہیں ہے، یہ ہبہ بالعوض ہے۔ اس میں کنسیڈریشن پے کی گئی ہے، اس میں معاوضہ بھی دیا گیا ہے۔ وہ معاوضہ کیا ہے؟ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو اپنے رب کی نماز پڑھ اور قربانی کر۔ قیمت کسی چیز کی وہی ہوتی ہے جو دونوں پارٹیوں کے درمیان طے ہو جائے۔ رب تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے اس کائنات کی قیمت کیا لگائی ہے؟ اے محبوب تیرے سجدے، تیری نمازیں اور تیری قربانیاں، نماز اور قربانی میری اور یہ کل کائنات تیری۔ ہم یہ ہبہ بالعوض کر رہے ہیں، اور جو بالعوض ہبہ ہوتا ہے وہ کبھی واپس نہیں لیا جاتا۔ تو کائنات کا یہ ہبہ رب تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام کیا ہے، یہ دائمی ہے، مستقل ہے، ہمیشہ کے لیے کر دیا گیا ہے۔ عزیزان من، رب تعالیٰ ہم سب کو قرآن و سنت کا فہم عطا فرمائے۔ میں یہاں رک کر یہ مختصراً ایک دو باتیں آپ کے گوش گزار مزید کرنا چاہوں گا، کیونکہ مجھے یہ کہا گیا تھا کہ وقت کی کوئی قید نہیں ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے جب پوری کائنات کو ہبہ کر دیا گیا، تو اب اس میں اس ہبے کی جو اپروپریشن ہے، اس میں جو ملکیت کے اختیار کے ساتھ تصرف ہے، تصرف کا جو حق ہے، جو اختیار ہے، اس کے انسٹانسز کیا، اس کے پریسیڈنٹس کیا، اس کی نظائر اور امثلہ کیا ہے۔ کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس ہبے کے اختیار کو ایکسرسائز کیا ہے یا نہیں کیا؟ اب اس ہبے کی جو ایکسرسائز ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ چونکہ رب تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کل کائنات کا مالک بنا دیا تھا، تو مجھے بتائیے کہ مالک کی اتھارٹی زیادہ ہوتی ہے یا مختار کی اتھارٹی زیادہ ہوتی ہے؟ جب مالک ہی بنا دیا تو مختار کی بحث باقی ہی نہیں رہی۔ جب مالک بنا دیا تو all the powers have been delegated to him، ساری کی ساری پاورز بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا کر دی گئی۔ تشریعی امور کے اندر، تکوینی امور کے اندر، جنت عطا کرنے کے حوالے سے، عطایا و نوازشات کے حوالے سے، آپ جو کچھ اپنی زبان حق بیان سے کہتے چلے جائیں گے، کائنات میں وہی نافذ العمل ہوتا چلا جائے گا۔ اس کی جو انسٹانسز ہیں، جو پریسیڈنٹس ہیں، وہ ذخیرہ حدیث میں بکھرے پڑے ہیں۔ جو تشریعی امور کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیار دیا گیا ہے، شریعت کے امور میں جواز و عدم جواز کے حوالے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اختیار دیا گیا ہے، یہ ایک لامتناہی سلسلہ ہے۔ صحیح مسلم کے اندر حدیث پاک موجود ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب حج فرض ہوا تو صحابہ کرام کے مجمع سے خطاب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، یا ایھا الناس، اب دیکھیے اس اختیار کا استعمال، دیکھیے اس ہبے کی طاقت اور پاور دیکھیے۔ صحابہ کرام سے خطاب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، یا ایھا الناس قد کتب علیکم الحج، اے لوگوں تم پر حج فرض کر دیا گیا ہے، لہذا حج کرو، فحجوا، لہذا حج کرو۔ ایک صحابی جن کا نام اقرا بن حابس ہے، وہ کھڑے ہوئے اور کہنے لگے، العام ھذا ام الابد، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا اسی سال حج فرض ہوا ہے یا ہر سال کے لیے حج فرض کر دیا گیا ہے؟ دوسرا سوال یہ کیا، اکل عام یا رسول اللہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہر مسلمان پر زندگی میں ہر سال حج فرض کر دیا گیا ہے یا صرف زندگی میں ایک سال حج کرنا فرض کیا گیا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس صحابی کے سوال پر سکوت اختیار فرمایا، خاموشی اختیار فرمائی۔ انہوں نے دوبارہ یہی سوال کیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خاموشی اختیار فرمائی۔ انہوں نے 6 بار یہی سوال دہرایا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے میرے صحابی، میں خاموش اس لیے نہیں ہوں کہ مجھے تمہارے سوال کا جواب نہیں آتا یا مجھے کسی وحی کا انتظار ہے۔ تم نے پوچھا ہے کہ کیا زندگی میں ہر سال حج کرنا فرض ہے، میں خاموش اس لیے ہوں
لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم، اگر میرے منہ سے ہاں نکل جاتا تو زندگی میں ہر سال حج کرنا فرض ہو جاتا، لیکن پھر تم مشقت میں پڑ جاتے، تمہاری مشقت نے مجھے روک لیا ہے۔ لیکن یاد رکھو میرے منہ میں جو زبان ہے وہ کن کی ایسی کنجی ہے کہ جو اس سے نکل جاتا ہے وہ اسلام کا آئین کی حیثیت رکھتا ہے، وہ شریعت کے قانون کا درجہ رکھتا ہے۔ تم نے پوچھا ہے کیا زندگی میں ہر سال حج کرنا فرض ہے؟ اگر میرے منہ سے ہاں نکل جاتا تو یہی حج کا نظام ہوتا، یہی شریعت کا قانون ہوتا، لیکن میں جانتا ہوں کہ میرا دین صرف حجاز تک محدود نہیں رہے گا، شرق سے غرب تک پھیل جائے گا، اور پھر کی کائنات کے کونے کونے سے کروڑوں مسلمانوں کا ہر سال فریضہ حج کی ادائیگی کے لیے حرمین شریفین کا رخ کرنا ایک مشقت آمیز کام ہوگا۔ اس لیے تمہاری مشقت نے مجھے روک لیا ہے اور میرے منہ سے ہاں نہیں نکل رہا۔ یاد رکھو اگر میرے منہ سے ہاں نکل جاتا تو ہر مسلمان پر زندگی میں ہر سال حج کرنا فرض ہو جاتا، اس لیے کہ رب تعالیٰ نے مجھے وہ سپریم لیجسلیٹو پاور دی ہے، قانون نافذ کرنے کی وہ اتھارٹی دی ہے کہ میری خاموشی بھی قانون کا درجہ رکھتی ہے۔ اس سے آگے بڑھتے ہوئے جس طرح تشریعی امور کے اندر رب تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مالک و مختار بنایا ہے، اسی طرح تکوینی امور کے اندر بھی مالک و مختار بنایا ہے۔ صحیح بخاری ہی کے اندر حدیث پاک موجود ہے، عطا بن ابی رباح جو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کے شاگرد ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ ایک دن ہم حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، تو حضرت عبداللہ بن عباس ہمیں کہنے لگے کہ اے عطا بن ابی رباح الا اریک امرأۃ من اہل الجنہ، کیا میں تمہیں ایک جنتی عورت نہ دکھاؤں؟ تو ہم نے عرض کیا کہ ضرور دکھائیے۔ پھر حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے ارشاد فرمایا انظر الی ہذہ السوداء، کہ یہ جو کالے رنگ کی عورت جا رہی ہے اس کو دیکھو، یہ قطعی جنتی عورت ہے۔ ہم نے عرض کیا کہ آپ کو کیسے معلوم ہے کہ یہ قطعی جنتی عورت ہے؟ تو حضرت عبداللہ بن عباس نے ارشاد فرمایا کہ ایک مرتبہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں موجود تھے تو یہ عورت آئی اور آ کر کہنے لگی اسرع واتکشف، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے مرگی کا دورہ پڑتا ہے، اور جب دورے کی حالت میں میں زمین پر گرتی ہوں تو میرا سطر زائل ہو جاتا ہے، میں آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوئی ہوں، آپ میری اس بیماری کو دور فرما دیں کہ میں جب گرتی ہوں میں مومنہ عورت ہوں، مجھے یہ قطعاً برداشت نہیں کہ میرا پردہ زائل ہو جائے، آپ میرے لیے دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس مرض سے شفا عطا فرمائے۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ میں تو قرآن مجید کی کمنٹری کے لیے آیا ہوں، میں تو شریعت کے احکامات پہنچانے کے لیے آیا ہوں، میں تمہاری بیماریاں ٹھیک کرنے کے لیے نہیں آیا، اللہ سے دعا کرو، اللہ کو منظور ہوگا تو بیماری ٹھیک ہو جائے گی، میں تو کسی چیز کا مالک و مختار نہیں ہوں، میں تو اپنے نفع نقصان کا مالک نہیں ہوں، تمہاری مرگی کیسے ٹھیک کر سکتا ہوں؟ یہ نہیں فرمایا، بلکہ اختیار والے رسول نے ارشاد فرمایا کہ اے عورت میں تمہیں دو باتوں کا اختیار دیتا ہوں، فرمایا ان شئتی صبرتی فلک الجنہ، تیرے سامنے دو آپشن رکھتا ہوں، اگر تو چاہتی ہے تو اس بیماری پر صبر کر، میں تجھے جنت دیتا ہوں، وَإِن شِئْتِ أَدْعُ اللَّهَ أَن يُعَافِيَكِ، اور اگر تو چاہتی ہے تو پھر میں دعا کر دیتا ہوں اللہ تیری بیماری ٹھیک کر دے گا۔ اب خواتین کو ناقصات العقل کہا جاتا ہے کہ ان میں عقل کم ہوتی ہے، لیکن قربان جائیں عورت ہے، صنف نازک ہے، لیکن محبوب علیہ السلام کی دہلیز پر ایسا دانشمندانہ فیصلہ کیا ہے، کہنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ زندگی 4 دن کی ہے، بیماری میں بھی گزر جائے گی، آپ میرے لیے جنت کا فیصلہ فرما دے۔ حضرت عبداللہ بن عباس کہتے ہیں اس نے چونکہ جنت مانگی تھی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عطا فرما دی تھی، چونکہ رب تعالیٰ نے انہیں جنت بانٹنے کا اختیار دیا ہے، اس لیے ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ یہ عورت قطعی جنتی ہے کہ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ سے جنت کا پروانہ حاصل کیا ہے۔
اسی طرح بے شمار احادیث کتب حدیث کے اندر موجود ہیں. اسی بخاری کے اندر حدیث پاک موجود ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا انی اعطیت مفاتیح خزائن الارض. اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ زمین کے ہر خزانے کی چابیاں مجھے دی گئی ہیں. مفاتیح مفتاح کی جمع ہے. مفتاح کنجی کو کہتے ہیں. خزائن خزینہ کی جمع ہے. خزینہ خزانے کو کہتے ہیں. یہاں مفاتیح بھی جمع کا صیغہ ہے, خزائن بھی جمع کا صیغہ ہے. اگر جمع کی اضافت ہو جمع کی طرف تو وہ استغراق کا فائدہ دیتی ہے. یعنی فرمایا اعطیت مفاتیح خزائن الارض, زمین کے ہر خزانے کی چابیاں مجھے دی گئی ہیں. زمین کے خزانوں میں تمام انسان شامل ہیں, تمام حیوانات شامل ہیں, تمام نباتات شامل ہیں, تمام واٹر چینل شامل ہیں, تمام دھاتیں شامل ہیں, تمام پیٹرولیم مصنوعات شامل ہیں, تیل پانی گیس سونا چاندی ہیرے جواہرات ساری دھاتیں ساری مخلوقات زمین کے خزانوں میں شامل ہیں. فرمایا انی اعطیت مفاتیح خزائن الارض, زمین کے ان تمام خزانوں کی چابیاں مجھے دے دی. تو کیا خیال ہے کہ اگر بھوک ننگ آ جائے, اگر کہیں کوئی معاشی بدحالی آ جائے تو کیا زمین کے خزانوں کی چابیاں امریکہ کے پاس ہیں؟ کیا زمین کے خزانوں کی چابیاں IMF کے پاس ہیں؟ کیا زمین کے خزانوں کی چابیاں FATF کے پاس ہیں؟ تو کیوں کاسہ گدائی لے کر اغیار کی دہلیز پر بھکاری بن کر کھڑے ہو جاتے ہو ہر 4 سال کے بعد, بلکہ ہر 4 ماہ کے بعد, اور اپنی ذلت کا منظر پوری دنیا کو دکھاتے ہو. جس محبوب کے ساتھ دغا کر رہے ہو وہ محبوب اعلان فرماتا ہے اعطیت مفاتیح خزائن الارض, زمین کے سارے خزانوں کی چابیاں تو میرے پاس ہیں. اگر مجھ سے وفاداری کرو گے, میری ناموس پر پہرے داری کرو گے, میری ختم نبوت پر پہرے داری کرو گے تو خزانوں کی چابیاں میرے پاس ہیں. میں تمہارے لیے ایسے وسائل پیدا کروں گا کہ زمین کی ساری دولتوں کو تمہارے قدموں میں ڈھیر کر دوں گا. اور اگر میرے ساتھ دغا کرو گے, مجھے پیٹھ دکھا کر اغیار کی غلامی کو قبول کرو گے اور میری غلامی کا توق اپنی گردن سے نکال پھینکو گے, تو پھر میں تمہارے لیے معیشت کو تنگ کر دوں گا. اس لیے کہ کائنات میں جس کو بھی ملتا ہے وہ اسی بارگاہ سے ملتا ہے. اسی صحیح بخاری کے اندر ہے, فرمایا انما اللہ یعطی وانا قاسم, بے شک اللہ عطا کرتا ہے اور میں تقسیم کرتا ہوں. اللہ عطا کرتا ہے اور میں تقسیم کرتا ہوں. یہ جو یعطی ہے یہ اسی اعطینا سے ہے. اعطا ماضی تھا اور یعطی مضارع ہے, یہ وہی صیغہ ہے. اس نے مجھے عطا کر دیا ہے, اور اب جس کو جو ملتا ہے, چونکہ مالک تو میں ہوں, جس کو جو ملتا ہے میری بارگاہ سے ملتا ہے. انما اللہ یعطی, یعطی فعل متعدی ہے جسے انگریزی میں ٹرانزٹیو ورب کہتے ہیں. فعل متعدی کا اگر آگے مفعول مذکور نہ ہو تو یہ عموم اور اطلاق پر دلالت کرتا ہے. یعنی ٹرانزٹیو ورب کا اگر آبجیکٹ ذکر نہ کیا جائے تو یہ جنرلائزیشن پر دلالت کرتا ہے. یعنی عموم اور اطلاق, عموم جاری ہوتا ہے افراد میں اور اطلاق جاری ہوتا ہے صفات میں. یہاں یہ نہیں کہا کہ اللہ زندگی دیتا ہے میں زندگی بانٹتا ہوں, اللہ دولت دیتا ہے میں دولت بانٹتا ہوں, اللہ عہدے دیتا ہے میں عہدے بانٹتا ہوں, اللہ منصب دیتا ہے میں منصب بانٹتا ہوں, اللہ علم دیتا ہے میں علم بانٹتا ہوں. آگے کسی چیز کو ذکر نہیں کیا, کوئی مفعول کوئی آبجیکٹ آگے ذکر نہیں کیا. یہ فعل متعدی ہے. فرمایا وہ سب کچھ دیتا ہے میں سب کچھ بانٹتا ہوں. وہ رب العالمین ہے, اس نے ساری مخلوق کو پیدا کیا ہے اور کائنات کو میرے نام ہبہ کر دیا ہے. اب ہر چیز ہر صفت کی ہر چیز وہ عطا کرتا ہے اور میں تقسیم کرتا ہوں. وہ زندگی دیتا ہے میں زندگی بانٹتا ہوں, وہ علم دیتا ہے میں علم بانٹتا ہوں, وہ تقوی دیتا ہے میں تقوی بانٹتا ہوں, وہ بیٹے دیتا ہے میں بیٹے بانٹتا ہوں, وہ خزانے دیتا ہے میں خزانے بانٹتا ہوں. نبیوں کی نبوت, ولیوں کی ولایت, حسینوں کا حسن, چاند کی چاندنی, سورج کی روشنی, کلیوں کا تبسم, پھولوں کی مہکار, ستاروں کے کارواں, رات کا عالم ہو, جنگل کا سناٹا, دریاؤں کی روانی, پانیوں کے مدھم اور پنجم, سب کچھ رب عطا کرتا ہے اور میں تقسیم کرتا ہوں.
اس لیے کہ رب تعالیٰ نے مجھے مالک کائنات بھی بنایا ہے اور مختار کل بھی بنایا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے دل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے جان نثاری کے جذبات پیدا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ العلی العظیم۔